جی ناظرین، اس وقت ہمارے پاس دی ایجوکیٹرز اقبال کیمپس محافظ ٹاؤن کی وائس پرنسپل مامرہ رؤف بخاری صاحبہ موجود ہیں. تو ہم ان سے بھی جانیں گے کہ جو ایجوکیٹرز میں تعلیم دی جا رہی ہے یا جس طرح اس کا نظام ہے وہ کس طرح کا ہے، بچوں کو کس طرح کی جو ہے سہولیات مل رہی ہیں. تو آئیے ناظرین ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام سر. میم آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایجوکیٹرز میں بچوں کو کون کون سی اس وقت جو آپ کے اقبال کیمپس میں سہولیات دی جا رہی ہیں؟ سر سب سے پہلے جو اگر ہم بات کریں شروع سے سٹارٹ کر لیں اس بات کو، موسٹ اینڈ امپورٹنٹ تھنگ، سب سے پہلے جب بچے کا ایڈمیشن کروایا جاتا ہے پیرنٹس کو کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، جو کہ سب سے زیادہ کنسرنڈ ایشو ہے، اور اس کے اندر سیکیورٹی کا بھی آ جاتا ہے. تو سب سے پہلے جو فیسلٹی ہم بچوں کو اس میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اگر نیو ایڈمیشن ہوتا ہے تو ہم اس کو 110% اس کو پروموٹ وہ فوکس کرتے ہیں کہ اس بچے کی کوئی بھی نیڈ نہ جو پوری نہ ہونے سے رہ جائے. ہم یعنی کہ اس کو پورا کرتے ہیں کہ پوری ہو جائے کسی بھی صورت میں. دوسری بات پھر آ جاتے ہیں ہم ایکڈیمکس کی طرف. تو الحمدللہ ہم اگر اپنے سارے جو ہمارے سراؤنڈنگز میں جتنے بھی اسکولز ہیں اگر ہم ان کو بات کریں نا، ان کو لے کے اگر ہم کہیں کہ ہم کمپیٹ کر رہے ہیں تو ہم الحمدللہ ہم اس پہ بڑے اچھے طریقے سے پورا اترتے ہیں اس بات کو لے کے. سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں. اپنے بچے کو کھیل سکھا رہے ہیں، اپنے بچے کو پڑھنا سکھا رہے ہیں، اپنے بچے کو مینر سکھا رہے ہیں. وی ٹرائی ٹو لرن دیم 3 things ایٹ اے ٹائم، اور ہم یہ کرتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے، سب سے بڑا پروف یہ لے لیں کہ جب پیرنٹس آ کے میں یہ کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں اسکول میں بچے کو لے کر گئے تو میم وہاں پہ بچوں کو یہ چیز نہیں سکھائی جا رہی جو کہ آپ کے اسکول میں سکھائی جا رہی ہے. تو دس از کالڈ آور اچیومنٹ. تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس چیز کو اچیو کیا ہے، تو انہوں نے ہمیں یہ بات کی ہے. ابھی میں سر کو بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس ایک ٹیچر آئی ہیں اپنے بچے کو لے کے، جبکہ ان کے بچے وہ پہلے سپریٹ میں جاتے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہمیں وہ رزلٹ ملا ہی نہیں جو یہاں پہ ایجوکیشن جس طرح دی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بچوں کو ان لیولز پہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتے ہیں، آسانی سے آہستہ آہستہ مشکل مراحل کی طرف لے کے چلنا وہ لے کے چل رہے ہیں. تو یہ ہمارا یہ سمجھ لے کہ اسے میں سمجھتی ہوں دس از آر اچیومنٹ اینڈ دس از آر گول وٹ ایور وی وانٹ، جو ہمیں چاہیے تھا. اچھا، طلباء طالبات کی بہتر کردار سازی کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں آپ؟ سب سے پہلا اقدام یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. اگر ماں اپنے بچے کو گھر سے یہ اچھی بات سکھا کے بھیجے نا کہ بیٹا آپ نے بڑے کی رسپیکٹ کرنی ہے، تو وہ چھوٹی سی بات بچے کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے. جب بچہ اسکول آتا ہے تو اس کے مائنڈ میں جو بات ہوتی ہے وہ آ کے وہی بات اس کو کلک کرتی ہے. میری ماں نے یہ سکھایا، کیونکہ پہلی درسگاہ جب ماں کی گود ہے تو اس کے بعد وہ بچہ ٹیچر کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر بچہ ٹیچر نے کوئی غلط بات کی ہے نا تو بچہ اس کو فوراً اس کو پنچ بھی کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ آج کل کے بچے ٹیکنالوجی کی پیداوار ہے. میں تو یہی کہوں گی کہ بچے اتنے شارپ ہوتے ہیں، دس از ریئلٹی. بچے اتنے شارپ ہوتے ہیں کہ آپ ان سے کوئی بھی کوشچن کرتے ہیں نا آپ کو ایسے آنسر کرتے ہیں فوراً. جب ماں ایک بات سکھا دیتی ہے نا تو اگر بچہ کہنا کہ میری مما نے یہ کہا تھا. دوسری بات، بچے کے لیے ٹیچر کی بات نعوذ باللہ وہ خدا کا درجہ رکھتی ہے کہ خدا یہ بات جو کہی ہے یہ غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو سب سے پہلے ہم ٹیچر کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے بچے کو کسی بھی بات کے لیے اگر وہ بچہ کہہ رہا ہے تو آپ نے اس کی بات کو پہلے سننا ہے. سب سے بہتر اگر آپ کے اندر آپ کے سننے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ برداشت کرنا، سننے کے اندر آتا ہے برداشت کرنا بھی. اگر آپ کے اندر پیشنس ہے تو آپ برداشت کریں گے. جب برداشت کرتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی بچے کو آہستہ آہستہ اپنے مطابق مولڈ کر لیتے ہیں. اپنے مطابق مولڈ کرنے سے مراد یہ کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے جو بھی آپ چیزیں سکھانا چاہتے ہیں وہ بچے سیکھ جائیں گے اور وہ کام ہو جائے گا. تو یہ بچے کی کردار سازی کے لیے ماں کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کا رول ہوتا ہے، اور اس میں پیرنٹس کا کوآپریشن فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ تالی ہمیشہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے. اگر ماں نے بچے کو کچھ سکھایا یا پیرنٹس کوآپریٹو جب تک نہیں ہوتے نا، ہم بچے کو جتنا بھی سکھا لیں، اگر ہم نے بچے سے کہنا بیٹا یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، تو بچے نے پتا کیا کہنا ہے میری ماما نے یہ کہا تھا ایسے ہے. بالکل بالکل. لیکن اگر ماں نے وہی بات اچھی سکھائی ہوگی نا تو وہ ہمارے لیے ایڈوانٹیج آ جاتا ہے، اس کا پلس پوائنٹ ہمیں ملتا ہے. اس کی کردار سازی آپ کو آسانی مل جائے گی. ہاں جی. اور کردار سازی کی بات میں جب تک ہم بات نہیں کریں گے پیرنٹس کے کوآپریشن کے بغیر، سمپل ورڈز میں ایک لائن کہوں گی، وداؤٹ پیرنٹ کوآپریشن وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. تالی ہمیشہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے. اگر مجھے اس پروفیشن میں 25 سے 30 سال ہونے والے ہیں تو میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہم جب تک پیرنٹس ہمارے ساتھ کوآپریٹو نہیں نہ ہوتے ہم بچے کو نہیں چلا سکتے. کیونکہ اگر ماں گھر میں بچے کو کسی بات پہ ڈانٹ سکتی ہے نا، وی آلسو ہیو اے رائٹ ٹو آسک دیم سم تھنگ. اگر ہم بچے کو نہیں ڈانٹیں گے کسی غلط بات سے تو آپ کا بچہ، اور اگر ہم نے بچے کو ڈانٹا اور ماں نے کہہ دیا کہ کیوں ڈانٹا ہے، تو یہ بات لکھ لیں آپ کا بچہ ترقی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. استاد بچے کے لیے روحانی باپ اور ماں کا درجہ رکھتے ہیں. حقیقت ہے استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن وہ بادشاہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے. جی بالکل.
اور استاد کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استاد کا درجہ بہت زیادہ ہے، اور استاد کردار سازی میں ماں باپ سے بھی زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور الحمدللہ جہاں تک ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بچے کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، ہم وہاں کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اسپیشلی یہ ہوتا ہے بڑی کلاسز میں، بوائز کے ساتھ ہوتا ہے، گرلز کے ساتھ میں، بوائز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ ہمیں کرنی پڑتی ہے، اور ہم کرتے بھی ہیں، اور الحمدللہ ہم کرتے ہیں، پھر ہمیں اس کے ریزلٹس بھی ملتے ہیں. صحیح ہے. اچھا آپ مجھے تھوڑا سا، چونکہ میں بھول گیا تھا، آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو کتنا، آپ کی اس وقت ایجوکیشن کیا ہے اور آپ کا کتنا عرصہ ہو گیا اس شعبے میں؟ سر میری ایجوکیشن کی بات کریں تو آئی ایم ناٹ اے ہائیلی کوالیفائڈ، بٹ آئی گاٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیئر، وٹ ایور جو میں نے یہاں سے سیکھا ہے تو وہ سمجھ لے کہ میں نے اپنی محنت کے بل پہ سیکھا ہے. مجھے تب یہاں پہ وائس پرنسپل کے پوسٹ ملی تھی جب میرے انڈر، یعنی کہ میرے ساتھ میرے ہائیلی کوالیفائڈ سٹاف ہے. میری کوالیفیکیشن بہت زیادہ ہے، لیکن اپنے ایکسپیرینس کے تھرو میں نے یہاں پہ جو بھی کیا، میری کوالیفیکیشن سمپل BA B.Ed ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جتنا بھی میں نے اب تک سیکھا، میں نے اپنی ایکسپیرینس سے اپنے سینئرس کے ساتھ مل کے سیکھا ہے. اور آج سے مجھے تو خیر اسکول کو جوائن کیے 17 سے 18 سال ہو چکے ہیں. ایجوکیٹر کو؟ جی ایجوکیٹر کو. شادی سے پہلے بھی شروع سے آپ ادھر ہی ہیں؟ ہاں جی میں ادھر ہی ہوں. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کی عادت نہیں ہے ہمیں. ٹھیک ہے. تو جب ہمارے آنرز ہمارے ساتھ لائل ہے تو ہمیں بھی لائل ہونا پڑتا ہے، بلکہ آٹومیٹکلی آپ لائل ہو جاتے ہیں. اچھا آپ اپنے بچوں کو نصابی سرگرمیوں کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیاں بھی کروا رہی ہیں؟ جی سر، غیر نصابی سرگرمیاں بچوں کی ہوتی ہیں، جیسے ہوتی ہیں گیمز وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے بعد اسپیچز ہوتے ہیں، اور اسمبلی کے دوران بچوں کے ہم پرفارمنسز وغیرہ رکھتے ہیں. اور یہ آج پہلے تو 2 سال تو کووڈ نے آپ کو بتایا اٹھنے ہی نہیں دیا کسی نے، لیکن ابھی یہ جو آہستہ آہستہ، کیونکہ سمجھ لے کہ ابھی تو ہم نے اپنی وہ تعلیمی بحالی کا سلسلہ بھی شروع کیا. ٹھیک ہے. وہ ابھی اب آ کے کہیں ہم تھوڑا سا اسٹیبل ہوئے ہیں اس معاملے میں، لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ اس چیز کو بھی ہم کر رہے ہیں. اور نیکسٹ ایئر سے انشاءاللہ پراپر جو ایک پروسیس چلتا رہا ہمارا، سپورٹس کا چلتا رہا، جو بھی یعنی کہ غیر نصابی سرگرمیاں رہی ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے سٹارٹ ہو جائیں گی دوبارہ سے. اچھا آخر میں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ والدین سے کیا کہنا چاہتی ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ جو ریلیٹڈ رہیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت جو وہ بہتر ہو سکے؟ یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا، بلکہ میں چاہ رہی تھی کہ میں اس طرح کا کویشچن آئے. سر سب سے پہلی بات یہ ہے، میں نے پہلے بھی ایک بات ایکسپلین کی کہ پیرنٹس کے کوآپریشن کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دوسری بات، جب تک سب سے پہلی بات ہے جو گھر میں پیرنٹس کو چاہیے کہ جب بچہ گھر جاتا ہے نا، اس کو جو بھی یعنی کہ اس کی نیڈز اس کو پورا کرنے کے بعد فرسٹ آف آل ٹیک آؤٹ دیئر ڈائری فرام بیگ، چیک کرے کہ ٹیچر نے کیا پڑھایا ہے، بچہ کیا کر کے آیا ہے. ٹھیک ہے. جب تک وہ نہیں دیکھیں گے تو ان کو نہیں پتہ چلے گا. اکثر پیرنٹس بچوں کو اکیڈمیز بھیج دیتے جائیں، یعنی کہ وہ ٹوٹلی ریلائی کرتے ہیں اکیڈمیز کے اوپر بچوں کے ساتھ، یعنی کہ ان کا اتنا، ہم کہیں نا کہ ان کی باؤنڈنگ اتنی اسٹرانگ نہیں رہ گئی ہیں. دے ہیو گیون دیم سیل فونس، آئی پاڈز، اس طرح کی چیزیں بچوں کے پاس ہیں. اور جب وہ بچوں کے پاس وہ چیزیں ہیں تو پیرنٹس کا یعنی کہ بچوں کے ساتھ وہ اس طرح کا کنسرن نہیں رہ گیا جس طرح کہ ہمارے پیرنٹس سے ہمارے ساتھ کنسرن رہے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے بچے، ان کی پہلی پرائرٹی، پہلی ترجیح ان کا بچہ ہونا چاہیے. جی بالکل. خاص طور پہ ایک ماں کا. اور اس کے بعد جب رات کو اس کے فادر کا اپنے کام سارے ختم کر کے واپس آئے تو بچوں کے ساتھ فرینڈلی انوائرمنٹ بنا کے رکھیں. بچہ بجائے اس کا کہ آپ کا باہر جا کے اپنے دوستوں کو ڈھونڈے، آپ کے بچے کو دوست آپ کے اپنی شخصیت کے اندر ملنا چاہیے. ٹھیک. آپ کے بچے کی جو شخصیت ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا آپ اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں ان کو فرینڈ بنا کے. ٹھیک. تو پیرنٹس کو بچوں کی کردار سازی میں بہت زیادہ ایک جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے. ٹیچرز کے ساتھ بھی جو معاملہ، بالکل ٹیچرز کے ساتھ جب تک پیرنٹس، میں نے پہلے ہی ایکسپلین کر دیا ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ ٹیچرز کے ساتھ آ کے اس چیز کو یعنی کہ ڈسکس کریں کہ یہ ٹیچر ہمارے بچے کا پرابلم ہے. تو ٹیچر ظاہری بات ہے جب تک جو نامکمل معلومات ہوتی ہیں نا وہ کبھی بھی آپ کو کامیاب نہیں کرتی ہیں. جب تک والدین مکمل معلومات اپنے بچے کے حوالے سے نہیں نہ دیں گے ٹیچرز بھی کچھ نہیں کر سکتے. اچھا مجھے نا مظہر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ہم نے یہاں 1.5 سال پہلے ایک مسجد تعمیر کی ہے. بالکل. تو یہ بہت اچھا اقدام ہے. پاکستان کے کسی بھی تعلیمی ادارے میں، شاید بڑوں میں ہوں، میں نے نہیں دیکھا، کسی بھی تعلیمی ادارے میں مساجد نہیں ہیں. بالکل نہیں. نہ ہی بچوں کو دینی. تو اس حوالے سے آپ ذرا بتائیں گے. اب تو خیر گورنمنٹ نے تھوڑا سا سختی کر دی ہے، پارا وائز انہوں نے کیا کہ یہ لازمی تعلیم دینی ہے آپ نے. جی جی. تو اس حوالے سے آپ کا جو کیمپس ہے وہ پہلے کیا کر رہا تھا اور اب کیا کر رہا ہے؟ سر دیکھیں، جہاں تک آج کل کے جو ٹائم چل رہا ہے نا، اگر ہم اس ٹائم کو دیکھیں نا تو ہم لوگ مذہب سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. اور اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے مذہب صاحب نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا تھا کہ مسجد ہونی چاہیے. دیکھیں پرانے زمانے میں جب یعنی کہ سمجھ لیں آج سے 40 45 50 60 سال پہلے چلے جائیں نا تو سارے معاملات، موسٹلی معاملات مساجد کے اندر ہی حل ہوتے تھے. ابھی جو مسجد کی ضرورت ہے بہت زیادہ تھی، کیونکہ اکثر بچے مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتے ہیں.
سب سے زیادہ ضروری چیز یہ تھی کہ سب سے پہلے بچوں کو مسجد کا ایک کانسیپٹ دیا جائے جس سے بچے آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے انیشیٹو لیا, یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا. اس سے بچوں کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ مسجد کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اور یہاں پہ ظاہر مسجد ہم لوگوں کی زندگی, معاشی زندگی کو اگر دیکھا جائے نا, جس کا ایک بنیادی رول ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے اگر ہمارے اسکول میں مسجد کا وہ بنائی گئی ہے, تعمیر کی گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس لیول پہ جانا چاہ رہے تھے جہاں پہ آج سے 1400 سال پہلے معاملات طے کیے جاتے تھے اور آہستہ آہستہ بھی اس لیول پہ. جی بالکل, فیصلے آپ کو پتہ مسجد میں وقت یہی چیزیں تھیں. جی ناظرین, آپ نے عامرہ رؤف بخاری صاحبہ کی بھی گفتگو سنی. اس میں آپ یہ دیکھیں, میں بڑے خوشی کے ساتھ, بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ مظہر صاحب کی یہ پتہ نہیں کون سی ادا ہے یا کیا چیز ہے کہ 17 سال سے لوگ ان کے پاس ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں. تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جو خواتین ہیں وہ ان کا مجبوری بن جاتی ہے, وہ چلی جاتی ہیں. تو یہ ماشاءاللہ شادی کے بعد بھی ادھر ہی ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی انتظامیہ یا یہاں کا جو سارے معاملات ہیں بہت اچھے چل رہے ہیں اس ادارے کے. تو یہ ظاہر ہے کہ ادارہ بھی اچھا ہی ہوگا. تو اب آپ نے سن لیا. ابھی میں آپ کو انشاءاللہ بچوں کے حوالے سے بھی تھوڑے سے انٹرویو دکھاؤں گا, وہ بھی آپ نے ضرور سننے ہیں. تو دکھائیں گے بچے بھی یہاں کے جو ہیں وہ کس طرح چلتے ہیں. تو آئیے ناظرین, ہم اب ان بچوں کے پاس چلتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں. جو آئیے. جی ناظرین, اس وقت ہم دی ایجوکیٹرز اقبال کیمپس کی ان ٹاپرز بچیوں کے ساتھ ہیں اور ان سے جانیں گے کہ آپ کے ساتھ انتظامیہ کا کیسا طرح کا رویہ ہے, آپ کو کون کون سی سہولیات ادھر مل رہی ہیں. تو یہ جو ٹاپ کیا آپ نے, یہ کس بنا پہ کیا ہے. تو آئیے ناظرین. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. اچھا بیٹا, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس کیمپس میں کب سے پڑھ رہی ہیں؟ میں 9th میں آئی ہوں, 1 سال پہلے ہی. 1 سال پہلے ہی ہیں. اچھا, تو آپ نے ماشاءاللہ ٹاپ کیا ادھر. تو یہاں کی جو انتظامیہ ہے, یہاں کے جو اساتذہ ہیں, ان کا کیا معیار ہے؟ بہت اچھے ہیں, اسٹڈیز یہاں کی بہت اچھی ہیں, ٹیچرز بہت اچھا پڑھاتے ہیں. اچھا, تو اس کے علاوہ آپ کو کوئی ان سے شکایت تو نہیں ہے؟ نہیں, کسی کوئی بھی قسم نہیں. کی نہیں ہے؟ نہیں. دیکھ لینا. جی. اچھا جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور بیٹی ہے, اس سے بھی بات کریں. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ مارا علیم. اچھا بیٹا, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کیمپس میں آپ کو کوئی پریشانی, کوئی کسی قسم کی تعلیمی یا کوئی آپ کو ہے اس قسم کا؟ آپ کو کون سا سب سے اچھا کون سا ٹیچر لگ رہا ہے, انگریزی کا یعنی سائنس کا یا کوئی بھی؟ سارے ٹیچرز بہت اچھے ہیں ہمارے ادھر کے. ٹیچر میوش جو ہمیں بایو پڑھاتی ہے وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے پڑھاتی ہیں. سر بلام ہمیں کیمسٹری پڑھاتے ہیں, اینڈ سر سحر ہمیں میتھ پڑھاتے تھے لاسٹ ایئر. اچھا بیٹا, آپ کا کیا نام ہے؟ عائشہ افضل. اچھا بیٹا, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کوئی کیمپس میں سے جو کوئی شکایات یا کوئی اپنے ٹیچر سے یا اپنے وائس پرنسپل سے یا اپنے چیئرمین سے کوئی ہے؟ نہیں, الحمدللہ مجھے اسکول سے کوئی شکایت نہیں ہے. یہاں پہ سارے ٹیچرز بہت اچھے ہیں, ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں, اور کوئی شکایت نہیں ہے مجھے اسکول سے. بلکہ میرے پاپا نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے, میری فیملی نے بھی, اور میں ان کا تھینک یو بولنا چاہوں گی. اور اسپیشلی ٹیچر میوش کا, جنہوں نے ایک ٹیچر کم اور مدر زیادہ ہو کر ہم سے بات کی ہے, ہمارے ساتھ بہت جالی رہی ہیں اور ہمیں بہت اچھا پڑھاتی ہیں وہ. جی ناظرین, آپ نے یہاں کی جو طالبات ہیں ان کی گفتگو سنی. ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھے طریقے سے یہاں سروائیو کر رہی ہیں اور بڑے اچھے نمبر انہوں نے لیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ انتظامیہ اور یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی وجہ سے, اپنے والدین کی وجہ سے جنہوں نے ان کو یہاں پہ داخل کرایا, ان کی وجہ سے انہوں نے بہت اچھے نمبر لیے. تو اسی کے ساتھ ہی اب میں بوائز کے ساتھ بھی گفتگو کروں گا. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے, ہماری ان سے بھی گفتگو ہوگی, وہ سنیے ضرور. جی ناظرین, اس وقت دی ایجوکیٹرز اقبال کیمپس کے بوائز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے 9th میں ٹاپ کیا ہے. السلام علیکم بیٹا. کیا بیٹا آپ کا نام ہے؟ میرا فضیل زعیم. کیا؟ فضیل زعیم. فضیل زعیم صاحب, آپ نے کتنے نمبر لیے؟ میں نے 465. اچھا, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی محنت اور آپ کے ٹیچرز کی جو ہے محنت زیادہ کس کی شامل ہے؟ مطلب میری ہے زیادہ, کیونکہ اب وہ گھر زیادہ رہے ہیں. اچھا, ہاں, تو اس میں اب محنت کی ہے. ٹیچرز کی نہیں ہے, ادارے کی نہیں ہے, ان کی بھی ہے. اچھا, ان کی بھی ہے. اچھا. لیکن وہ کیا کہتے ہیں, زیادہ تر گھر پہ رہے ہیں, گھر پہ بھی تیاری کی ہے, اور ٹیچرز کی بھی ہے. تو ناظرین, یہ تو بچہ ٹاپر تھا, اس نے بھی بتا دیا. اب ایک اور بچے سے جو ان سے سیکنڈ ہے اس سے بھی گفتگو ہے. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرا نام احمد رشید ہے. بیٹا آپ نے کتنے نمبر لیے؟ 463. اچھا, یہ جو آپ نے نمبر لیے ہیں اس سے آپ خوش ہیں؟ جی خوش. تو اس میں آپ کس کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, والدین کو, ٹیچرز کو, یا اپنے آپ کو؟ والدین کا بھی کافی سپورٹ تھا, گھر تھے,
टीचर्स का भी काफ़ी था, घर बैठ के तैयारी की है सारी, तो इस वजह से ठीक है। अपने आप को भी। तो ये जो कैंपस है यहाँ पे जहाँ पे आप तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ की जो इंतज़ामिया है, टीचर्स हैं, आपको सहूलियत मिल रही हैं? जी बिल्कुल ठीक मिल रही हैं। कोई परेशानी तो नहीं है आपको, कोई शिकायत तो नहीं है? ना, कोई शिकायत नहीं है। ठीक है जी। नाज़रीन, थर्ड जो बच्चा आया है उससे भी बात करेंगे जी आज। जी बेटा, आपका क्या नाम है? असमत आदम। तो आपने कितने नंबर लिए? 414। अच्छा, तो आप इस जो नंबर लिए आपने मुतमिन है आप इस? नहीं मुतमिन? ठीक। अच्छा, ठीक भी है तो मुतमिन भी नहीं है आप। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है, यहाँ के जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं? अच्छे हैं, ठीक पढ़ाते हैं, इंतज़ामिया भी ठीक है। सबसे अच्छा टीचर कौन है आपका? सब भी हैं जो पढ़ाते हैं। सभी पढ़ाते जो अच्छे हैं? जी। अच्छा, आप किससे मुझे ज़्यादा मुतमिन है? सर बलाम से। अच्छा, आपकी वाइस प्रिंसिपल साहब हैं, ठीक है, मैडम आमरा रऊफ़, उससे उन्हों की तरफ से आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं या जो वो इक़दाम कर रही हैं, वो ज़रा आप बताएंगे कि वो अच्छे हैं या किस तरह के? अच्छे हैं, ठीक हैं। ठीक है जी। ठीक है। स्टडी के हवाले से कोई प्रॉब्लम वगैरह को आपको कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं। बहुत शुक्रिया बेटा आपका, थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने वाइस की भी गुफ्तगू सुनी, आपने वाइस प्रिंसिपल साहब की बात सुनी, चेयरमैन साहब की बात गुफ्तगू भी सुनी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। इसी के साथ ही मैं अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।